بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت آسیہ زوج فرعون بنت مزاحم بن عبید دریائے نیل سے حضرت موسیٰ کو نجات دلانے میں ان کا کردار نمایاں ہے۔ قرآن و روایات میں ان کا تذکرہ نیکی کے ساتھ کیا گیا ہے اور بعض روایات میں جنت میں انہیں حضرت خدیجہ کا اہم نشین کہا گیا ہے۔ آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائی، لیکن انہوں نے فرعون سے اپنا ایمان مخفی رکھا۔ جب فرعون ان کے ایمان لانے سے آگاہ ہوا تو اس نے انہیں سزائیں دی اور اذیتیں دینے کے بعد ان کو قتل کر دیا۔ آسیہ بنت مزاحم بن عبید فرعون کی بیوی تھی۔ بعض منافعہ نے ایک قول نقل کیا ہے جس کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی پھوپھی تھی۔ آسیہ کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے، لیکن مفسرین نے امرات فرعون سے جو قرآن میں سورۃ تحریم کی آیت نمبر 11 کے ساتھ دوبارہ ذکر ہوا ہے، مراد آسیہ کو لیا ہے۔ سورۃ قصص کی 9ویں آیات کے مطابق جس وقت حضرت موسیٰ کو دریا سے نکالا گیا، آسیہ وہاں موجود تھی، اور انہوں نے فرعون کو رغبت دلائی کہ وہ حضرت موسیٰ کو زندہ رکھے۔ اسی طرح سے سورۃ تحریم کی 11ویں آیات میں آسیہ کو ان خواتین کے مقابلے میں، جن میں حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیگمات شامل ہیں، جو نوح اور لوط جیسے نبیوں کی بیویاں اور ان کی صحبت میں ہونے کے باوجود کفر کی مرتکب ہوئی، آسیہ کو نیکی کے ساتھ مثل کے عنوان سے یاد رکھا گیا۔ اس آیات میں یہ ہے کہ آسیہ نے خدا سے دعا کی کہ وہ ان کے لیے وحشت میں ایک گھر قرار دے اور انہیں فرعون اور ظالم قوم سے نجات عطا کرے۔ قرآن کریم کی بعض آیات کے مطابق آسیہ فرعون کے دربار میں زندگی بسر کرنے کے باوجود خدا پر ایمان رکھتی تھی، اور آسیہ نے جس وقت حضرت موسیٰ کے عصا کے معجزہ کو دیکھا تو ان پر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے اپنے ایمان کو فرعون سے مخفی رکھا، اور جس وقت فرعون ان کے ایمان سے آگاہ ہوا تو ان سے چاہا کہ وہ خدا کی پرستش چھوڑ دیں، لیکن آسیہ نے قبول نہیں کیا تو فرعون نے انہیں سزائیں دیں۔ اس نے حکم دیا کہ ان کے پیروں میں کلیں ٹھوک کر انہیں زیر آفتاب رکھا گیا، اور ایک بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا گیا، اور ان اذیتوں کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ بعض روایات میں آسیہ کو مریم، خدیجہ، فاطمہ کے ساتھ خواتین عالم کی افضل ترین اور سیدہ نساء العالمین شمار کیا گیا ہے۔ البتہ بعض دیگر روایات میں سید نساء العالمین فقط حضرت زہرہ کو کہا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جب فرعون کو حضرت آسیہ کی حقیقت کا پتہ چلا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہیں اور آپ اس کے عقیدے پر ایمان رکھتی ہیں، تو انہوں نے آپ پر اذیتیں کی، آپ کو طرح طرح کی سزائیں دی، اور آپ کے پاؤں میں کیل ٹھونکے، اور آپ کو طرح طرح کی سزا دینے کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ اور آپ کی موت کے بعد حضرت آسیہ کو وحشت میں حضرت خدیجہ کا اہم نشین قرار دیا گیا، اور اسی طرح سے ایک دوسری روایات کے مطابق جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اور حضرت زہرہ نے ماں کو یاد کیا تو رسول خدا نے انہیں وحشت میں حضرت خدیجہ کے مقام کا مشاہدہ کرایا، جہاں حضرت مریم اور حضرت آسیہ کی اہم نشین تھی۔ آسیہ وہ عظیم ہستی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، اور انہوں نے سب کچھ فرعون سے مخفی رکھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون مصر کا ایک ظالم بادشاہ تھا، تو اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر ظلم کیے اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر ان کو بھی شہید کر دیا۔